تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے جو 6 صفات بیان کیا، اس کے بعد اب یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی خرچ کیا کرو گے تم۔ اللہ جل شانہ خود ہی اس کی ترتیب اور اشیاء اور خرچ کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی جانب سے خرچ کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان کے 6 صفات بیان کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، تمہاری کاروبار اور تمہاری کھیتیوں میں سے اللہ کے نام پر اچھی چیزیں خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو، اچھی کوالٹی کا مال خرچ کرو، اور ہلکی کوالٹی ہلکی قسم کا مال دینے کی نیتیں مت کرو۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم اس سے ناراض ہو کر لے تو لوگے، لیکن تمہارے چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے، تمہیں چہروں پر صاف طور پہ ناراضگی ظاہر کرو گے۔ اور جان لو اللہ جل شانہ بے پرواہ ہے، غنی ہیں، حمید ہے، تعریف کرنے والا ہے۔ مال غنی ہے، اسے تمہارے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم دو گے تو تمہیں آخرت میں کام آئے گا، اور حمید دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دو گے تو اسے جو ہے رائیگاں کر دیا جائے گا، نہیں۔ اور نہ دینے کے یہ خیالات کہ یہ اچھا مال نہ دو اور اس سے ہلکا مال بھی چل جائے گا، اس سے زکوٰۃ ادا کر دو، اس سے خیرات کر دو، اس سے غریبوں کو کھلا دو، اسے مدرسوں میں دے دو، اسے مسکینوں میں بیواؤں میں تقسیم کر دو۔ تو یہ خیالات دیتا کون ہے دلوں میں، لاتا کون ہے، وسوسے کون ڈالتا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تو تمہیں مال کے اور کھیتی کے کم ہو جانے کی اور گھٹ جانے کی باتیں بتائے گا اور اس کی اسکیمیں دکھائے گا، اور پھر جب وہ مال بچ جائے گا تو اس کو گناہوں میں لگانے کی بات بتائے گا، اس کا حکم کرے گا وہ مال جو ہے دنیا میں لگے گا، خواہشات پہ لگے گا۔ اللہ جل شانہ تم سے 2 وعدے کرتا ہے کہ اگر تم سے ایسی غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور پھر اللہ جل شانہ جو مال تم خرچ کرو گے مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ مال میں زیادتی یعنی برکت عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، شیطان کے پاس تو ہے کیا، اللہ جل شانہ وسعت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی یا جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، توبہ کر لو گے اللہ معاف کر دے گا، وسعت والا ہے۔ اور ان باتوں کو سمجھتا کون ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جسے چاہتا ہے وہ اللہ حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل جائے اسے خیر کی بہت بڑی قیمتی نعمت مل گئی کہ وہ خیر کو حاصل کرتا ہی جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی نصیحتوں سے نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو عقل والا ہے، اور عقل والا وہی ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور دنیا سے آخرت کا توشہ تیار کر لے۔ اپنے لیے آخرت کے لیے جو چیز اچھی لگے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز اچھی لگے اسے اللہ کے راستے میں دے کر، اور پاکیزہ اور فرسٹ کوالٹی کی چیزیں جو ہو ان کو اللہ کے راستے میں دے کر، اور اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اچھی اشیاء، اچھی چیزیں دینے کی، اچھی کوالٹی کی چیزیں دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آیات نمبر 267۔
268 اور 269۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔